ہم جن اسباب کی بیڑیاں پڑے ہوئے ہیں نا، اس میں ہم غیبی نظام کی برکتیں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے ایسی قوت دی اور ایسی اعلیٰ نسل کی بیویاں دیں تو سلیمان علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ کیوں نہ اپنی ہی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کے لیے تیار کیے جائیں۔ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سبب دے دیں گے مگر سبب دے کر ناکام کر دیں گے، سبب دے کر بھی ناکام کر دیں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ اختیار ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں گیا۔ یہ نہیں کہ اگر تمہیں سبب مل گیا تو تمہیں اختیار مل گیا۔ صحبت کی 100 بیویوں سے، فرشتے نے کہا پہلے آ کر کہ انشاءاللہ کہہ دو، لیکن اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ کی ذات سے ہونے کو کہنا بھول گئے، اللہ کی ذات سے ہونا کہنا بھول گئے۔ اپنی قوت صلاحیت پر آدمی کو جب اعتماد ہو جاتا ہے نا تو پھر شکلیں اور اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ یہ صحبت کی ایک کو حمل ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ پہلے تو یہ بات دکھلا دی، پھر یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ چلو ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے، ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا اگر تمہیں 1% کامیابی ملے تو اسے بھی اللہ رب العزت ناکامی میں تبدیل کر دیں، وہ حمل بھی ساقط ہو گیا، وہ حمل بھی گر گیا۔ دایا نے لا کر وہ جسم کا ٹکڑا، جسم کا لوتھڑا وہ لا کر ڈالا کرسی پر کہ یہ ایک حمل وزن ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے، انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام استعداد اور قوتوں کا اور اپنے تمام مادی اسباب کا سب کہیں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، یہ ہے انشاءاللہ کا تقاضا، لیکن وہ کہنا بھول گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کے 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے۔ یہ تھی بات، خوب سمجھنا چاہیے کہ 2 راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک راستہ کائنات کے ذریعے، ایک راستہ احکام کے ذریعے۔ احکام کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اعمال کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں، کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو ہمیں یہ سکھلایا گیا تھا کہ عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو جب ظاہر ہوگی جب تم اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو، اسباب کتنے بھی ناکارہ اور اسباب کتنے بھی کم ہوں، جب تم عمل پیش کرو اللہ کے سامنے تو سب کا ذکر نہ کرو، کیونکہ سبب غیر یقینی، اعمال یقینی، سبب بالکل غیر یقینی، اعمال بالکل یقینی، دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے، دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے، اعمال بالکل یقینی ہیں، اسباب بالکل غیر یقینی ہیں۔ ہمیں دیکھو جتنا سبب پر یقین ہوتا ہے نا اتنا ہی ہماری دعاؤں میں اسباب دخیل ہوتے ہیں، جتنا سبب پر یقین ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اسباب داخل ہوں گے، جتنا یقین سبب پر ہوگا اتنا ہی دعا کے درمیان سبب کا خیال آئے گا، اتنا ہی دعا کے درمیان۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی،
جتنا اسباب پر یقین ہوگا دعا میں ان اسباب کا اتنا ہی خیال آئے گا. یہاں تک کہ بعض لوگ کی دعاؤں میں سبب ہی ہوتا ہے, انہیں دعا میں عمل کا خیال نہیں آتا, انہیں دعا میں عمل کا خیال بھی نہیں آتا. ان کی دعا میں جتنا اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے وہ ساری بے چینی سب کے لیے ہوتی ہے. اگر 3 دکانیں ہیں تو اس کی دعا میں اضطراب کم ہوگا. اگر ایک دکان کم ہو گئی 2 دکانیں رہ گئیں تو اس کی دعا میں اضطراب اور بڑھ جائے گا. اور اگر ایک دکان رہ گئی اس کی دعا میں اضطراب اور بڑھ جائے گا, اس کی دعا میں بے چینی اور بڑھ جائے گی. یوں کہے گا اے اللہ اب تو ایک ہی دکان رہ گئی بس, اب اور کوئی سہارا نہیں ہے. سوچو تو صحیح, جتنا سب کا یقین ہوگا دعا میں اتنا ہی اسباب کا ذکر ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں پچھلے کامیابی کے واقعات سے, انبیاء اور صحابہ کی کامیابی کے واقعات سے اس زمانے میں کامیابی کے ضابطے بتانا مقصود تھا. ہم سمجھے کہ صحابہ کے انبیاء کے واقعات سے صحابہ انبیاء کا تعارف کرانا ہے. میری بات غور سے سننی پڑے گی. جو کچھ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا وہ ان کے تعارف کے لیے نہیں ہے, وہ ان کے تعارف کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ عمل کے تعارف کے لیے ہے. انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا اس سے انبیاء اور صحابہ کی قوت بتانا مقصود نہیں, بلکہ ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف واقعات سے عمل کی قوت بتانا مقصود ہے. کیا بتانا مقصود ہے؟ عمل کی قوت. صحابہ کے واقعات سے عمل کی قوت بتلانا مقصود ہے. کرامات اولیاء سے اولیاء کا تعارف مقصود نہیں, ورنہ لوگ اپنا تعارف خود ہی کرا دیتے ہیں اپنی کرامتیں بیان کر. لوگ اپنا تعارف خود ہی کرا دیتے ہیں. اپنی کرامتیں تعارف کے لیے نہیں ہیں, کرامتیں تعارف کے لیے نہیں ہیں. جتنے ولی کی کرامتیں ہیں وہ ولایت کے تعارف کے لیے نہیں ہیں, بلکہ کرامتیں عمل کی قوت سمجھانے کے لیے ہیں. کرامتیں عمل کی قوت بتلانے کے لیے ہیں کہ اے ولی کی کرامت دیکھنے والوں, اے ولی کی کرامتیں دیکھنے والوں, اگر تم اس کی طرح عمل کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی وہ کرے گا جو ولی کے ساتھ کر رہا. یہ تھا مقصد. وہ میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. اس زمانے میں اگر کسی ولی کرامت ظاہر ہو جاوے تو لوگ اس کی کرامت کو دیکھ کر اپنے عمل کو حقیر سمجھ کر اس کے عمل کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرانے جاتے ہیں. آپ دیکھ لینا اتنا لوگ اللہ کو تلاش نہیں کرتے جیسے مسائل کے حل کے لیے اولیاء کو تلاش کرتے ہیں. مسائل کے حل کے لیے اولیاء کو تلاش کرتے. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ یہ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت مستجاب الدعوات کون ہے؟ جو دنیا میں کون مستجاب الدعوات کون ہے؟ بتا دیں گے آپ؟ شاید آپ کو معلوم ہو. اس وقت دنیا میں کون آدمی ایسا ہے جس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہو؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے معلوم نہیں مستجاب الدعوات اس زمانے میں کون ہے, لیکن میں جانتا ہوں مجیب الدعوات کون ہے. اور بات یہ بھی ہے, یہی بات ہے کہ اگر مجیب الدعوات کو بھول گیا تو پھر مستجاب الدعوات ملے گا کیوں؟ اس کو مل بھی گیا تو کیا فائدہ؟ میں نے کہا میں تو یہ جانتا نہیں کہ مستجاب الدعوات کون ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کرنے. ہاں مجیب الدعوات کو میں جانتا ہوں کہ جو دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے اللہ کی, اسے جانتے ہیں. تو یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے
کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ دعا قبول کون کرتا ہے. تو مجیب الدعوات کو تلاش کرو نا، بجائے مستجاب الدعوات کو تلاش کرنے کے. بس کیا بتاؤں، مسلمانوں کو دھوکہ لگ گیا اس زمانے میں کہ اولیاء کی کرامتیں عام انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہیں. اس لیے اپنی حاجتوں کو لے کر عمل کرنے والوں کی طرف اس یقین سے آتے ہیں جس یقین سے اپنے عمل کی طرف نہیں جاتے. جس یقین سے اپنے عمل پر یقین نہیں، دوسرے کا عمل پر یقین ہے. سب کا یہ حال ہے کہ جی ہم تو ہمارا عمل تو اس قابل ہے نہیں، ہمارے عمل تو اس قابل ہے نہیں. آپ کچھ کر دیں، سوچنے کی بات. یہ آج زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت اس غلطی کا شکار ہے. اکثریت. حالانکہ دوسرے کے عمل سے کامیابی کی امید کرنا ایسا ہے جیسا کوئی خراب بتی والی گاڑی اچھی بتی والی روشنی والی گاڑی کے پیچھے چلے. کب تک چلے گی؟ وہ تو اپنی روشنی میں یہ سعی نورہم بین ایدیہم کہ ان کا تو نور دوڑتا ہے ان سے آگے، وہ اپنے اعمال کے نور میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. جو دوسروں کے اعمال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا آپ کی بتی میں، آپ کی گاڑی میں بتی نہ ہو اور اگلی گاڑی کی روشنی میں کے پیچھے آپ چلیں تو وہ تو کسی موڑ پر مڑ جائے گی اور ذرا سا اندھیرا آئے گا بیچ میں اور آپ کا ان کا تعلق ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے بہت سے لوگ بیچارے خیر کے راہوں سے اسے بھٹک جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے حضرت چلے گئے، تمہیں کیا دے کر گئے؟ تمہیں کیا دے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کی برکت سے چلتے تھے اور وہ ختم ہو گئے. بڑے بڑے خاندانوں سے جن میں صدیوں دین کا کام چلا ہو، ان کے خاندان ابتدا تک پہنچ جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھائی اپنے بڑوں کی برکت سے چل رہے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. کہ جس باپ کی اولاد خود کمانے پر نہ لگے گی وہ باپ کی کمائی کب تک کھاوے گی؟ باپ کی کمائی کب تک کھاوے گی؟ آخر فاقہ آئے گا. میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ بزرگ کرامتیں سنتے ہیں، پھر حاجت کو لے کر عمل والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا یہ کام کرا دیں. میں نے خوب دیکھا جیسی خوشامد لوگ اپنے مسائل کے لیے عمل والے بھی کرتے ہیں، ایسی خوشامد براہ راست اللہ کی نہیں کرتے. اور وجہ بھی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے وہی آدمی دوسرے کے عمل سے امید کرتا ہے. دوسروں کے عمل سے امید وہ کرے گا. یہ خود اس کی بہت آسان سی بات ہے. جو آدمی خود کو کوئی کاروبار نہیں کرتا وہی تو مانگتا پھرے گا نا لوگوں سے. آپ جتنے فقیر فقراء دیکھو گے نا سائل، وہ کون ہیں؟ جو خود کو دھندا نہیں کرتے، ہاں خود تجارت نہیں کرتے تو وہ تاجروں سے مانگتے ہیں. وہ تاجروں سے مانگتے ہیں جو خود تجارت نہیں کرتے. یہی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو خود عمل نہیں کرے گا، خود اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے لینے کا راستہ نہیں پکڑے گا، وہ دوسروں کے عمل سے امید کرے گا. نہیں جی ہمارے عمل تو اس قابل ہے نہیں، ہمارے عمل تو اس قابل ہے نہیں. سوچنے کی بات ہے. جو آدمی اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر لے، جو شخص اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر لے
وہ دوسروں کے عمل کے ذریعے اللہ سے فائدے کیسے اٹھا لے گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کرامات اولیاء یا صحابہ کی نسبتوں کے واقعات صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا اور اولیاء کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا، خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے، خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے والوں کی قوت کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں دھوکہ لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے۔ میری بات ہو جو سننا بہت، لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے، لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے، اس لیے اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خرق عادت وہ ولی کا کمال نہیں ہے، خرق عادت اس کے عمل کا کمال ہے، کیونکہ کرامت کہتے ہیں، کرامت کا مطلب ہے اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، کسی بات اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، بس یہ کرامت کا ترجمہ ہے۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا اکرام کرے، اور کون ہے اللہ کے یہاں قابل اکرام؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں جو جتنا بھی تقوی والا ہے وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی قابل اکرام ہے، اتنا اللہ کے یہاں بہت آسان بات ہے۔